السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی ہوا، ایک ہی ٹھیک ہو گیا، اور کی تنگ کر رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اگے نہیں سی ادا ہوں۔ اشہد اللہ ہاں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 22واں پارہ سورہ فاتر ہے، وہ میں 13 تو لے کے 17 تک ایتا پڑھ۔ اج دا خطبہ جڑا ہے دی تقریب اس طرح ہوئی، اس طرح میرے ذہن سے گل آئی، ایک دعا جڑی مینوں یہ نہیں پیاری، میں شاید ہی کسی نماز کو ناغا کراں، وہ دے بارے جدوں میں ویکھیا کہ جس شخصیت نے نبی علیہ السلام کو پوچھی کہ حضور نے سکھائی، وہ دی وفات اس مہینے جمادی الثانیہ دی 8 راتاں رہندیاں جدوں ہوئی، اس مہینے جو وفات ہوئی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مینوں کوئی ایسی دعا سکھاؤ جڑی میں اپنی نماز پڑھا۔ دعا دا پھر ترجمہ تشریح جڑی تھوڑی جی بات کروں گا، مگر یہ تو پھر ذہن منتقل ہو گیا کہ اس بزرگ دا بھی تھوڑا جا تذکرہ ہونا تھی۔ جھگڑیاں اور لڑائیاں نے کام بہت خراب کرتا، ورنہ یقین جانو حضرت ابو بکر جنہوں بندے انہاں ورگے سمجھ بہت گھٹ پہلا اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھی حضور نے دتا۔ اس تو علماء نے کہا بھی ہور سب صحابہ دے صحابی ہون دا انکار کر دینا، علی بھی حضور دا ساتھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھی، کافر نہیں ہوں، کیونکہ انہوں دا ذکر قرآن چ نہیں، حدیث اور تاریخ سے پتہ لگتا بھی حضور دے ساتھی تھی۔ مگر ایک کوئی آدمی آکھے نا ابو بکر حضور دا ساتھی نہیں تو کافر ہو جاتا۔ چنگے یا مارے بعد دی گل ہے کہ سورہ توبہ چلن آکھے یقول لصاحبہ کہ غار دے اندر جو اللہ دا رسول سی تو اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر اللہ سارے نال۔ اور علامہ اقبال نے دا حوالہ دیتا بس جدوں دروازے تے کافر آ گئے، کھوج کردے انہاں دے اندر بڑے ماہر کھوجی، پہاڑاں چ بھی وہ نشان لب نہیں دے، وہ کائف لے کے کھوجی غار دے دروازے تے آ گیا کہ رسول اللہ تے حضرت ابوبکر اتنے چھپے بیٹھے، اسے حضرت ابوبکر جی نے آخیا یا رسول اللہ جے ذرا کی انہوں نے چوکے دیکھ لیا نا تو ہن اسی پکڑے، ہن بچن کا کوئی سامان نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تیرا انہاں دونوں بندیاں دے بارے کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا اللہ، میں تو کلے نہیں ساڈے نال رب ہے، تے تو فکر نہ کر لا تحزن، کوئی غم اور پریشانی نہ جڑی ظاہر کر ان اللہ معنا۔ تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتا زندگی پریشانیاں تو بہت ہوندیاں، ڈپریشناں ہوندیاں، اسی پریشان ہو جانے ہیں، کوئی بندہ پریشانی تو نہیں بچا، کسی نے کوئی پریشانی ہے، کسی نے کوئی جنہ مرضی کوئی تو بچنا چاہے جان نہیں چھوڑتی۔ اے کہ در زندان غم باشی اسیر از نبی تعلیم لا تحزن بغیر، آندا ہے جڑا تو پریشانیاں دی قید کریا نبی کولوں سبق سکھ کہ آپ نے آکھے لا تحزن فکر نہ کر اللہ نال، این سبق صدیق را صدیق کر سر خوش ہے پیمانہ ہے تحقیق، یہ سبق نے صدیق نو صدیق کرتا، نہ کوئی پریشانی رہی نہ کوئی غم رہا، اور ایسا نشہ چڑھیا اللہ دی محبت دا پھر کوئی شے نہیں ہوئی۔ جدوں غار چوں نکلے چلے تو کافر پیچھے ڈھونڈتے پھرتے، حیران انہوں نے کیتا سی بیہو دے بندے جڑا انہوں نے پکڑے، ایک 100 اونٹ سرخ جڑا نا یہ لال رنگ کے اونٹ عرب دے اندر سمجھو جی سونے دے دینار ہوں نا پاؤنڈ ادا سمجھے لائے کتار دین کہ لوگ لبتے پھرتے۔ تو بنو مدلج دا سردار سی سراقہ بن مالک بن جوشم، وہ بھی اپنے گھوڑے دے سوارے سے تلاش کرتا، تو نبی علیہ السلام دے حضرت ابوبکر دے نیڑے پہنچ گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر ہے بے ہر گروج کوئی اچھے بندے بھی جم پہنتے، اس دور علی شرف الدین موسی میری طرح بیچارہ حق کہیں جاتے، نظر باندھے قتل لوگ کرن دی ارادے کرتے شیعہ چ، اس کیا کوئی خدا دا خوف کرو یار، غلطیاں کس کو نہیں ہوندیاں، غلطیاں نال آدمی دی نیکیاں تباہ ہو جاندیاں، تسی کیوں حضرت ابوبکر عمر نو برا کہیے، انہاں ورگے کوئی ساتھی لبنے کیویں شروع چ اسلام لے آئے تے دکھ اٹھائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کدی نبی علیہ السلام تو اگے ہو جان، کدی پیچھے لگ جان، تے حضور نے ٹال لیا تے آکھیا ابوبکر تو کی کرنا، کدی اگے گھوڑا کر لینا سواری، کدی پیچھے اونٹ، تے کیا یا رسول اللہ میں جڑا نا یہ نا بھئی یا تے اگے گھات چ لوگ بیٹھے ہوندے، کوئی اگے نہ دشمن بیٹھے ہون، تے یا طلب ہوندی پچھوں لوگ ڈھونڈدے ہوندے، تے میں آنا بھی اگر کوئی آؤں تو مینوں ہی پہلا نقصان پہنچے، میرے ہوندے تہانوں نقصان نہ پہنچے۔ حضور نے بڑی دعا کی، تے جدوں سراقہ بالکل نیڑے ہی آ گیا تے آکھیا یا رسول اللہ ہن تے نے پھڑ لیا تھا، تے آپ نے آخیا تو فکر نہ کر اللہ نال ہے، تے دعا کیتی آپ نے، تو وہ گھوڑا جڑا سی نا وہ
گوڈیاں تک زمین چس گیا۔ انہیں آخیا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں اس تو چھٹکارا دے، میں باز آیا۔ آپ نے دعا کی تھی مگر لالچ بری بڑا، پھر پیچھے لگ گیا، پھر کمر تک رکھ 3 باری ادا ہوئی تاخیر۔ انہیں آخیا میں نہیں ہوں معافی دیو تے مینوں پروانہ لکھ دیو، یقین اینا کافراں نوں بھی بے جو یہ زبان چ نکلدا نا زمین آسمان ٹل سکدے ٹل نہیں سکدے، یہ سچا ہے۔ پیدائش تو اسی یہ جانتے ہو جا صادق امین کو ہیں جاننا، انکار اپنے شرارتاں پاروں دنیا کر رہی، سچے نوں سچا جانتے ہوندے بھی سچا، پھر اپنے مطلب جڑے انہاں پیچھے لوگ گمراہ ہوئے رہے۔ تو کہنے لگا مینوں پروانہ لکھ دیو جدو اس عرب سے تہاڈی حکومت ہوے نا تو مینوں امان حاصل ہے، مینوں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس وی حضرت حالانکہ رسول اللہ اور حضرت ابوبکر اسے اپنے واسطے اپنی حفاظت ہجرت کر رہا ہے ہاں کہ انہوں نے اینا یقین ہے بے غالب ہونا۔ تو آپ نے آخیا ابوبکر لیاؤ، پھر وہ چمڑے کا ٹکڑا لیا، عامر بن فہرا بھی نال سی غلام حضرت ابوبکر، اتنے آپ نے آخیا لکھ دیا امان۔ جدوں پھر مکہ فتح ہوا تو وہ پیش ہوا، انہیں آخیا ویکھ لو تہاڈا اس وقت دا پروانہ۔ حضور نے آخیا بالکل ٹھیک ہے، اسی اپنے وعدے تے قائم۔ جدوں وہ جان چھٹ گئی تو پھر واپس مڑیا تو حدیث پاک آਉਂدا بھی جڑا دشمن سی نا سویر ویلے وہ شام نو آپ دا پہرے دار ہو گیا، جڑا کافر ٹکریا انہیں آخیا یار میں اس پاسے ویکھ آیا ادھر وہ بندے کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کی حفاظت کرتا رہا، موڑ دینا رہا بے ادھر جان کی لوڑ نہیں، میں ویکھا ادھر کوئی نہیں۔ تو یہ علامہ اقبال فرماؤں تو ویکھ میں جب اینا پریشانی کا وقت سی حضور نے ایک جملہ آخیا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر اللہ سارے نال۔ یہ سبق صدیق را صدیق کر اس سب کے۔ اور اسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اگر اللہ تو سوا کسی نو خلیل بناؤں اسی حبیباں نے جڑا اٹھتا رسول اللہ حبیب اللہ۔ امام ابن تیمیہ نے العبودی لکھا بھی بہت کٹیا کر دیا حبیب اللہ تو ہر بندہ ہر مومن جڑا دعا کرنا محبت کرتا ہے، یہ کوئی شاید خلیل جڑا نا یہ محبت دا درجہ جڑا کسی ورلے نو نصیب ہے۔ اور قرآن مجید صرف ایک بندہ جنہوں اللہ نے آخیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، ابراہیم نو رب نے خلیل بنایا، باقی دوست سارے وہ خلیل۔ اور وہ تشریح علماء نے کی تھی بھائی جدوں دل چیر دے تھی ویکھتے بکرا حلال کریے کوئی جانور کا دل نو چیرا دئیے نا تھوڑا جا دل جڑا ہوندا تو درمیان پول ہوندا تھوڑا جا نا خلا ہوندا، تو جیڑی محبت آدمی دے سارے دل تے چھا جاوے نا تو اس پول سے جا بڑے اینا دل تے قبضہ کر لے وہ خلیل ہوندا۔ محبت جڑی ہماری چنگی بھی ہوندی ہے، خلیل ایسا گوڑا یار ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے کیا تب تہاڈا صاحب تہاڈا نبی اللہ دا خلیل ہے۔ یہ حدیث پاک سے ہوندا جس تو حضور دا بھی کوئی رہ گیا، ورنہ سچ پوچھو خلیل اللہ سامنے کوئی شاید۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث پاک کہ میں اللہ تو سوا کسی نو خلیل بناؤں نہ بنایا نہیں، خلیل میرا اللہ ہی ہے، جے خلیل بناؤں تو ابوبکر نو بناؤں۔ یہ اس قابل سی، انہیں اپنا مال سا من الناس برما مائے کنی دولت سی حضرت ابوبکر کو، آخر کنگال ہو گیا دنیا تو کیا 700 درہم تھی سارا حکومت کے باوجود، وہ بھی اعلان کیا گیا وے پائی خزانے جمع کرا دے۔ حضرت عائشہ نے کہا گیا دے حضرت عمر نے جڑا ہے خواہ مخواہ میرا وظیفہ لاتا نا، حکومت ملنے تو بعد ڈگی چکی بزادی کے کپڑے دے ویچن ٹر پیا۔ حضرت عمر نے آخیا نہیں ہوں یہ کام حکومت کے نال نہیں ہونا، تسی ہوں نہ یہ کام کرو کپڑے ویچن کا کچھ وظیفہ لے لو۔ تو کیا پھر جڑا نا غریب تو غریب آدمی کا گزارا نا جنہیں ہونا مینوں دیو حق پہ بکتا ہوں دوڑے پھر دے مینوں ممبر بڑا ممبر مطلب کی لکھاں لاؤں دے کروڑاں انہوں نے کھڈنا، ڈاکو لٹیرے کٹھے ہوئے، ورنہ حکومت جڑی ہے کوئی کھیل ہے بندہ جان چھڑاوے۔ مینوں اس مصیبت یار کیوں پاؤں دے میں خدا نو کی حساب دوں گا، لوگ نٹ دے سی بنا سانوں نہ بہت چکا تو دیتا وظیفہ۔ مڑ کے حضرت عائشہ جی کہ انہوں نے آخیا بیٹا حساب کر کے 2 سال انہیں مہینے کنے پیسے بنے، وہ سارے آخیا عمر نو واپس کرنی خزانے اے اونٹ ہے بیت المال دا۔ جدو گئی رقم حضرت عمر نے آخیا ابوبکر تو پچھلے واسطے بڑی مشکل پیدا کر گیا، کداں ادا لوگ کو حکومت کر گئی۔ تو سارا مال 40,000 حضور سے خرچ کرتا، آخر غریبی دے دن آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بے انساناں چو سب تو زیادہ احسان میرے سے جڑا نا جان والوں بھی تے مال والوں ابوبکر دا۔ ادھر بھی علامہ اقبال فرماؤں آمن الناس برما بائما، ساڈے آقا تے سب انساناں تو زیادہ احسان ہے ابوبکر۔ آمن الناس برما بائما کلیم اول سینائما، جی میں تورے سینات تور تے اللہ نے کلام موسیٰ نہ کیتا نا علیہ السلام، پھر ہوندے ساڈے تورے سینات سب تو پہلا جدنا اسلام دی گل ہوئی تو اسلام لایا ابوبکر۔ حضور نے پہلا دوستی تھی بچپن لی، آخیا مینوں اللہ نے نبی بناتا، ساتھ دیتے نبھا کے دکھایا۔ پھر
تو فرماندے ہمت او کشت ملت رات ہوا بھائی اے 22 تاریخ سے اس جماعت ثانیہ ایک تے لفظ ٹھیک کرنے پہ جماعتی جو الاول پڑھتے ہیں بڑے بڑے استاد جماعتی ثانی اخبار بھی لکھ دے اول ثانی غلط اول نہیں لکھنا ہے جنا اور ربیع الاول نہ لکھنا ہے ربیع الاول ربیع الثانی اور مذکر ہے عربی اے جماعت دا مؤنث ہے یہ اولا جماعت الاولا جماعت الثانی یہ نا مہینہ دے رہا تو جماعت الثانیہ دی 22 تاریخ جدوں حضرت وہ کر دے دنیا چھڈی بہت تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بھی ہمت او کشت ملت چرات ہوا بھائی ویخ جدوں اس ملت دی کھیتی سکن لگی رسولاں نے اکھاں بند کیتیاں پورا عرب جڑا سی نا کچھ نبی جھوٹے بن گئے انہاں دی امتاں لکھاں بندہ انہاں مگر لگ گیا 10-12 بندے نبی بن گئے کہ جے نبی بن سکدا اسی نہیں بن سکے گروہ بن گئے انہاں دے اور کسے پاسے زکات دے منکر اور سارا اسلام مناں گے زکات نہیں دے وہ بھی بڑے بڑے قبیلے اور کئی سرے تو اسلام ہی چھٹ گیا بھی نہ کوئی نبی ہے نہ خدا مرتد ہو گیا اور بالکل اس طرح ہو گیا جی میں کالی رات نہ اسلام تے ادا کا وقت آ گیا مدینہ شریف جڑا سی گھیر لیا لوگوں نے جی درندے آ کے کسی بستی نو گھیر لیں گے نا مرتد اور کافراں نے بالکل چاہیا اسلام کا نشان مٹا دی تے اسے بڑے بڑیاں نے آخیا بھی وہ کر تو ہوراں نہ نبڑ لا چلو جڑے زکات نہیں دیندے ہور تے منتے نہ گلا انہاں نوں اجے بڑھا لا تے حضرت ابو بکر نے آخیا میرے جیندیاں اسلام تے اس طرح رد و بدل ہونا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کا جینا کی ہے اس سے پھر آندے ملت کشت ملت ہمت او کشت ملت رات ہوا بھائی اسلام دی کھیتی تے جڑا اسے بادل بن کے برسیا جس مین نے مڑ کے تازہ کیتا ابو بکر دی ہمت انہیں حوصلہ کیتا سب نوں کہتا اگر کوئی میرے نال نہ چلیا میں کلا ہی تلوار پھڑ کے چل پاؤں گا اور انہوں نے مقابلے جان دے میری زندگی چ اسلام کمی آنی شروع ہو گئی تے اللہ نے پھر مدد بھی کیتی سارے فتنے ختم ہو گئے تے اسلام پیراں تے کھڑا ہو گیا اسی انہوں نے حضرت عمر نے بڑا عدل انصاف کیتا وہ تے کام سیٹ کر 2 سالاں سارے فتنے مکا ریل کی پٹری ٹھیک کرتی حضرت عمر نے گڈی چلاتی پھر ورنہ حضرت ابو بکر کا زمانہ نہ ہوتا کی ہونا سی ہمت او کشت ملت رات ہوا بھائی اسلام دی کھیتی واسطے وہ حوصلہ تے ہمت جڑی سی وہ بادل ثابت ہے بارش اور نال تعریف کیویں کی ایک مصرے کہتی ہے ثانی اسلام و غارو بدر و قبر تہاڈے چوں کنے پڑھے لکھے بیٹھے فرمایا اسلام دوسرا پہلے نمبر تے حضور ایمان لے آئے تے دوسرے تے پھر ابو بکر لے ثانی اسلام و غارو اور بدر غار چی کون سی دوسرا ثانی سنائے قرآن نے آخیا دعا چ دوسرا ایک اللہ دے رسول اللہ السلام سی غار ثور دوسرے حضرت ابو بکر ثانی اسلام و غارو بدر و قبر اور میدان بدر جدوں نبی علیہ السلام گئے فوجاں کھڑیاں ہوئیاں نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ایک عریش بنایا چھپر کھجوراں دیاں ٹہنیاں کٹوا کے ایک اپنے لیے خیمہ بنوا لیا وہ حضور نے قیام کیتا تے دعا چ لگے رہے فوج نو کھڑا کرتا فوج کہڑی 300 بندہ جڑا 313 ادھر 1000 دا لشکر انہاں سارے کو اصلے انہاں بیچاریاں کو تلواراں بھی کوئی نہ بہت تھوڑیاں جہاں ایک دو تلواراں تے باقیاں کھجور دے ڈنڈے آپ نے دیتے تے دعا کی تو کھجور دے ڈنڈے بھی تلواراں بن گئے تے نبی علیہ السلام ساری رات دعا چ لگے رہے تے دعا دے اندر آپ دے مبارک اندر تو چادر بھی ڈگی اینی آج جی نے دعا خدا دی کی کہ اگر یہ چھوٹا جا ٹولا جڑا میں تیار کیا ماریا گیا نا تے تیری زمین تے پوجا کوئی نہیں ہونی کہنا لینا اے 14-15 سال میں بندے بنایا یہ بھی مر گیا کی بننا پہ جدو چادر ڈگی اس حضرت ابوبکر نال سی اور کوئی نہیں سو خیمے کوئی نال نہیں سو رات ثانی اسلام و غارو بدر و قبر بدر والے دن اس چھپر چڑھا چادر جیسے ڈگی پھر پھڑ لیا آخیا یار رسول حد ہو گئی ہے تسی ہن فکر نہ کرو یہ جی دعا رب نے رد نہیں کرنی انہاں کیا ہی جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے انہاں آخیا اللہ دے رسول فکر کرنے کی لوڑ نہیں تیرے جے 313 تے 1000 فرشتہ آ گئے انہاں نے آپے اللہ نبڑ لوں گا ثانی اسلام و غارو بدر و قبر اور آخر پھر اب قبر چی حضور دے نال دوسرا ایک پاسے نبی علیہ السلام دی قبر پاک بنی ایک پاسے ابوبکر اے ذکر ہوتا آ گیا دعا پر وہ دعا میں چونکہ پڑھنا وہ جی دعا میرے خیال کوئی نہیں جڑی حضور کو پوچھی چھوٹی اور سمجھو ہر بندے نو چاہیے کہ بڑی نمازاں پڑھے رسول اللہ کو پوچھا کہ حضور میں نے کوئی دعا سکھا جڑی نماز پڑھا ہاں نماز کی گل آ گئی کہ نماز ساری بے جان تد ہو گیا کچھ مسائل اپنا شفیق بھی پوچھتا رہتا باہروں میں آؤں تھی کوئی مسئلے کیتے انہوں نے حوالے تدے ہونے اس مناسبت نہ وہ بھی دینے حوالے یہ ریکارڈ ہو جائے دعا کے بارے
کہ نماز جڑی نا یہ تو فارسی لفظ ہے، اصل صلاح، جی حی علی الصلاح آ جاؤ صلاح دی صلاح اصل عربی زبان سے دعا نو آتے، اے باقی چیزاں جڑی نا رکوع تے سجدے تلاوت یہ جی دربار چ آدمی جانا پھر آدھا باداب بجا لیا بادشاہ نو سلام کرتا، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اصل مقصد کی ہے دعا کے لیے یاد اللہ کو منگو، اور جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں یہاں پروردگار عالم نے فرمایا قرآن میں جتوں کھولیے اللہ تعالیٰ بولدا نظر آتا، آپ کلام کر رہا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا جڑی چونکہ میں ایک کارخانہ چلا کے مشیناں چل رہی ہیں، کارخانہ دوڑ رہا، نہ مینیجر نظر آتا نہ وہ کرندے نظر آتے، وہ سارے چھپے بیٹھے، تسی یہی سمجھتے کہ اپنے آپ چل رہا، ایتھوں دنیا کافر ہو گئی کہ نہیں آپ سورج آتا تو آپ چند، یہ دہریے ہو گئے پڑھے لکھے کافر ہے۔ اللہ میں چلایا ہے اور کنٹرول ہونے ہی میرے ہاتھ ہے، ریموٹ میرے کو مگر میں نظر نہیں آتا، تسی آدھے آپ پہ چل رہا ہے، آپ پہ کچھ نہیں چل رہا، اس کا روک ایک جوت ہے، میں ہندی پڑھاؤں، اس کا روک ایک جوت ہے، گھونگٹ ہے سنسار، وہ چہرہ خدا دا نور ہے، مگر وہ نور انہیں اپنے آپ کو اس دنیا چھپا لیا، اتنے نہیں سامنے آتا، کام چل رہا، سورج وقت سے آتا وقت سے جانا، چاند اپنے وقت سے آتا جانا، کدی دن ود رہا ہے کدی گھٹ رہا ہے، کدی راتاں لمبیاں ہو رہی ہیں کدی چھوٹیاں، اس پروگرام کوئی خلل نہیں پہنتا، ایسے اینا انتظام ہوتا، اسٹیشن ماسٹر ہے کانٹے والے، پھر گڈیاں لیٹ ہو جانیاں، مگر یہ نہیں کام خراب ہو بالکل اپنے وقت پیشگی لوگ اعلان کر دیں اینے وقت اینے منٹ سکیل سے سورج آنا ڈب جائے، اس طرح ہی تو اللہ رب العالمین فرماتے بھی تسی صرف نادانی پروں سمجھتے جے بھی بے جان سے آپ پہ دوڑ رہی ہیں تو مشیناں نٹیاں پھر رہی ہیں، نہیں پہچانن کی کوشش کرو بھی پیچھے کہ نگران اور حاکم ہے جڑا چلا رہا کہ وہ کو مدد منگیا بغیر دعا کیتیاں بغیر کوئی چارہ نہیں، دعا کا فلسفہ بیان کیا، دعا صرف رسم ہے، تسی جب رسم دے طور پڑھتے تمہیں کھ نہیں لبدا، تسی یہ سمجھو بے ایک انگل بھی نہیں تسی ہلا سکتے جب تک میں پرمیشن نہ دیں، اس تو ہر وقت تسی میرے محتاج جے، اس محتاجی نو ذہن چ رکھو، یہ ساری گمراہی جنی ہیں لوگ بدماش بنتے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی راہ استغنی، ادوں ہی تسی حدوں پار ہوندے جے تے بے ایمان بنتے جے جدوں سمجھتے نہیں سارا کام تو ٹھیک ٹھاک چل رہا، سانو خدا دی کہڑی لوڑ، اللہ پاک فرماؤندا تسی ایڈے نادان نے سمجھتے نہیں بے ایتھے جے تے اگلی دنیا ایک ہور شعر ذہن چ آ گیا کہ اس دنیا چ آخرت دی مخلوق دے چہرے تو کالکلی لتھن، وہ تو صرف خدا پاک ہے، غنی ہونا کسی دی پرواہ نہ ہونا، اپنے آپ وہ حکومت دا کہ صرف خدا دی شان، غنی اور کوئی نہیں، سانو میں برائے نام کہتا ہے فلانا غنی، کچھ نہیں، سب محتاج ہے خدا دے، جدوں چاہے کسی نو دولت چاہے جدوں چاہے واپس لے لے، کنیاں نو تسی ویکھیا کہ کارخانے دے مالک مل کے تکے کھاندے پھردے، تو اللہ رب العالمین فرماؤندے کہ اس دنیا اور آخرت کتے بھی تواڈے تو سواد الوجہ جنا چہرے دی جڑی بے رونقی اور یہ سیاہی کہ تسی فقیر یہ لے نہیں سکتے، جنت بھی تسی میرے محتاج ہونا، میں اتنے بھی چاند مٹا کے رکھنا، یہ جدی گل ہے کتان غیر مزود، میرا ارادہ ہے بھی اس جنت کو قائم رکھاں، ورنہ میں چاند جنت بھی تباہ کر سکتا، انہوں ہی برباد کر کے اینا آیتاں جی یہ شان بیان کردا، اللہ تعالیٰ فرماؤندا کہ جڑی یہ دنیا چل رہی ہے میری یہ بارے اللہ رب العالمین فرماؤندے کہ تسی سمجھتے کہ اپنے آپ ہی کام ہو رہا ہے، پھر چلیاں گئی آیتاں گم ہی ہو گئی ہیں، اللہ اکبر، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کیویں وہ سسٹم ہے، اللہ پاک آندا رات نو دن چ داخل کردا، رات جد وہ دن دا پردہ چڑھ جاتا اور رات لک جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے، یولج النہار فی اللیل، پھر رات جڑی ہے انہوں چھپا دینا تو دن دی چادر چڑھ جاتی ہے روشنی، اور آہستہ آہستہ سہی سہی رات آتی ہے، جی یکدم لوڈ شیڈنگ ہوئے نا تو پتہ نہیں لوگوں کی اکھاں نہیں ہو جان، آہستہ آہستہ روشنی، وسخر الشمس والقمر، سورج چاند نے کام تے لگا رکھا، سب دوڑ رہا ہے، کل یجری لاجل مسمى، یہ سارے اپنے مقرر ٹائم تے آؤندے تے جاندے، وہ حکم دے پابند، ذالکم اللہ رب، اے ہن عربی زبان سے کیا یہ ہے اللہ تمہارا رب، کنوں پھڑ کے آکھیا ذالکم، پتہ لگا کہ اللہ کون ہے تے رب کون ہے، یہ جڑا سورج چاند نوں دوڑا رہا تے جہدے حکم نال دن رات آ رہا ہے، اس کا رخ ایک جوت ہے، گھونگٹ ہے سنسار، گھونگٹ میں وہ چھپ گیا منہ پر آنکھ ڈال، پردے چلا گیا سانو مغالطہ لگ گیا، یہ دنیا نہیں ہے تو بس چل رہی ہے، نہیں، پردے دے پیچھے ان کو مکھ دکھلایا ہے جن سے اس کی پیٹ، جہے اللہ نہ محبت کر دے غور نہ ویکھ دے نا چیزاں نو، انہوں نے ایک دانے چ خدا نظر آؤں، کون ہے خدا جڑے
انڈے نو ویندے تو ویکھدے بیا جڑی ایڈا قلعہ سی مضبوط ایڈی باہر دیوار ہے چھلکا ہے وہ اندر پانی سی وہ چوزا پیدا ہو رہا اور انہوں رنگ کر رہا پرانوں ایسا جڑا کوئی دنیا دا آدمی رنگ نہیں ہو جائے کہہ سکتا علیحدہ علیحدہ ان رنگاں سے پارو فرمایا ذالکم اللہ یہ ہے اللہ نظر آیا تو ربکم جو تمہارا رب ہے جدا کام ہے کہ وہ صرف بنا کے نہیں رہ گیا رب ہے اسی خدا نو زیادہ سے زیادہ مننے کے خالق ہے انہیں بنایا سی ہن سارا چل رہا کم فرمایا نہیں بنا کے جڑا چلا گیا رب نہیں ہو سکتا رب دا کام ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر کڑی تواڈے نال ہوے اور تانوں جس شے دی ضرورت جدوں پوے اگر سانس لین لی ہوا دی ضرورت ہے ہوا مہیا کرے پانی دی ضرورت ہے پانی دے دے خون دی گردش دی ضرورت خون دوڑائے رکھاں روشنی دی ضرورت ہے سورج چاند دا اہتمام کرے کوئی لمحہ ایسا نہ ہوئے آتاکم من کل ما سألتم جڑی شے جدوں جدوں مطالبہ کرو وہ نال سپلائی کر رہا ہے فرمایا اے اللہ جڑا تہاڈا رب ہے لہ الملک اور سن لو نہ کسی نبی دی بادشاہی ہے نہ کسی پیر دی سب جھوٹے نہ فرشتیاں دا کوئی دخل ہے سب نوکر ہے وہ ملازم ہے جبریل میکائیل تسی ہزار کہو نا کہ جبریل میکائیل ایک بارش کا قطرہ برساؤ نہیں برسا سکتے وہم بامرہ یامرون انہوں نے حکم ملتا تو بیچارے دوڑ کے کام کر دے کیوں تسی اس خدا میں چل لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے وہ دے تو سوا کسی دا اقتدار نہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ تو سوا جنہاں نوں تسی آوازاں دے دے یا علی میں یا رسول میں یا پیر میں یا کوئی دیوتا آندا فرمایا تسی سارے سدائی ہوئے اللہ تو سوا جنہاں نوں پکار ما یملکون من قطمیر توبہ توبہ اللہ آندا وہ ایک کھجور کے چھلکے کے مالک نہیں اور من کہتا کہ اس کے بھی مالک نہیں ہے اختیار تو سارا میرا مینوں بیوقوف چھڑ کے میں تخت سے بیٹھا آپ آنا میرے کو منگو مینوں نہیں آندے میرے ملازم اور میرے بندیاں نوں کہہ رہے جی اور اچھے پھر اللہ پاک بناؤں بات ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم سن لو اگر تسی انہوں نے آوازاں دیندے رہے تو تہاڈیاں پکاراں نہیں سنتے بہتے تو جنہوں نے پتہ ہی نہیں پکار لگن ولو سامعوا مستجابوا لکم تے جے بالفرض کوئی تہاڈے نیڑے ہے یا کوئی سن رہا وہ تہاڈا کچھ نہیں سوار سکتے وہ کر کچھ نہیں سکتے انہاں دے بس کی ہے جڑا تہاڈا کر ویوم القیامت یکفرون بشرککم جنہاں دے آسرے تے تسی بیٹھے جے نا اسی انہاں نال محبت کرتے ہیں وہی دن قیامت تہاڈے خلاف ہون گے اور کہن گے تے کون تانوں کہہ گیا سی بھی خدا نوں سد کے سانوں پوجے یہ شرک کیوں کیتا سی ولا ینبئک مثل خبیر اور اللہ پاک فرماتا میرے ورگی اطلاع کسی نہیں دینی میں اپنے کارخانے میں جاننا جدوں میں دسنا بھی مالک میں اور میرا حکم چل تسی کیوں اپنے آپ لاٹ کری جاندے تے آ کام کردا تے او کردا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے جڑا ساڈے منہ تے مال دیتا کہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو پاویں کوئی نبی ہے پاویں بڑی سب میرے محتاج میں جو چاہاں کرا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے رسول اگر میں تینوں تکلیف دیں ویم ینصرک اللہ بضر فلا کاشف لہ تینوں میں دکھ دواں کون ہٹاؤن والا میرے سوا اور اگر میں نفع دینا چاہواں کون روک سکتا مینوں میرے ہاتھ چا سب کچھ سکتا فرمایا سب دے سب فقیر دے واللہ هو الغنی الحمید ہن واللہ اللہ بھی جڑا معرفہ اگے ضمیر فصل دی پھر اللہ ہی الغنی الحمید یہ بھی دونوں معرفے آئے اللہ ہی صرف غنی اور حمید ہے انہوں حق پہنچتا کہ میں سب کچھ دا مالک ہے میرا ہی سارا ہے باقی سب محتاج اور فقیر ہے اور وہی حمد دے لے کیا یا ان یشاء یذہبکم یات بخلق جدید وہ چاہے نا تو تانوں ساروں فنا کر کے ایک نویں مخلوق لائے یہ جہان ہی نویں بنا دے وما ذالک علی اللہ بعزیز اور یہ اللہ واسطے کوئی بھی مشکل نہیں یہ سارے زمین آسمانوں برباد کر نویں بنا دے اور قیامت نوں بناؤنے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جدو اللہ تعالیٰ جلال اور روب بیان کرتا کیا طرح کئی ہن تک مولوی چیخ رہا ہے انہوں نے کہا یار کہڑے نبیوں والے پوچھتے پھر دے اللہ دی تو شان ہے کہ لمحے کروڑاں محمد اور کروڑاں جبریل پیدا کر دے پریشان ہوں دے بھائی نہیں پیدا انہیں کرنا جو انہیں وعدہ کیتا وہ اپنی گھر جدی میں نہیں حضور ورگا مگر بڑھانا چاہے تو عاجز ہے بے بس ہے تب فرمایا کہ اگر وہ چاہے تم سب کو برباد کر دے اور نئی دنیا لے آئے کروڑاں اور ارباں بنا دے وہ کوئی مشکل اللہ نے پیدا نہ فرمایا اللہ ہمارا رب ہے تو یہ پاروں دعا کا حکم آیا کہ کسی لمحے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا بھی سانوں ضرورت نہیں خدا دی کھانا کھان لگو بسم اللہ کہو کہ اے اللہ یہ کھانا جلے دے زہر اور نقصان نال یہ ہوئی کئیوں موت دے دینا پانی پی لگیا گل گھٹ ہوا اور کئی لوگ مر گئے انہوں اس تو فرمایا جو قدم اٹھانا میری مدد مانگ میرے حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بارے پوچھا مگر اس تو پہلا علامہ ابن قیم دا پڑھنا اے کتاب بھی سمجھو اسلام دنیا کتاباں لکھیاں گئی ہیں
انہاں چیلی ابین اگر موتیاں نہ بھی تولیا جائے چیلی قیمت تھوڑی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد 4 جلداں 8ویں صدی ہجری امام ابن القیم نے لکھی کہ اگر تسی آخرت دا زاد راہ چاہتے ہیں نا اگلی دنیا جائیے ساڈے پلے کوئی سامان ہوئے اسی اس کامیاب ہوئے ساڈا جڑا سامان وہ مل پی جائے کھڑا ہوئے اس لیے زاد المعاد آخرت دا سامان کادے فی ہدی خیر العباد کہ جڑا سارے اللہ دے بندیاں چ آ رہا سی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فضا بھی امید ہے فرمایا وہ جڑا طریقہ وہ لبنا نا امام نے زور لاتا کہ آ کی کہندا رسول اللہ دی کی حدیث چھان بین اردو ترجمہ بھی رہے گا یہ لب جائے تو اس کتاب میں چھڑنا نہیں چاہیے تو امام پھر نماز کے بارے لکھنا کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر ہی 7 موقعوں سے دعا کی اے نمازاں تدے بے جاننا بے رکھتا نہیں پئی بے 17 پڑھنی تو 4 فرض ہی سادے پڑھ لا نہ پڑھ کوئی نہ سنت پڑھ نہ نہ وطر پڑھ جدوں شوق ہوگا پڑھنی نہیں جان دے نماز چج دی پڑھ اللہ نے تینوں دعا ہی بلایا صلاح دا معنی ہی دعا کہ آ میرے کو منگلا وَأَمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي كَانَ يَدْعُو فِيهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَبَّحَ مَوَاضِعَ پہلی جلد میں 65 صفحے تو پڑھ کہ نبی علیہ السلام جنہاں موقعوں سے نماز دعا کر دے رک جانا دعا منگنی 7 موقع احدوا بعد تکبیرۃ الاحرام فی محل الاستفتاح پہلا جب اللہ اکبر کہیں جائیں نماز شروع کر دیں دعا کدی سبحانک اللہ کدی اللہ مبارک بین کدی وجہ تو دعا الثانی قبل الرکوع و بعد الفراغ من القراءۃ فی الوتر القنوت العارض پھر صبح قبل الرکوع دوسرا ہے کہ وتر دی نماز اور فجر دی نماز جدوں کوئی ضرورت پینی رکوع نو جان تو پہلا تلاوت ختم کر کے پھر دعا کر الثالث بعد الاعتدال من الرکوع کما ثبت ذلك فی صحیح مسلم من حدیث عبداللہ بن ابی اوفا پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کیا اس تو بعد ہی دعا جیسا کہ آندے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا آندے کہ نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع راسہ من الرکوع قال سمع اللہ لمن ایسے تو نبی علیہ السلام کی نماز سی نا اللہ دی محبت غرق ہو جاتی پتہ ہی نہیں دین دنیا کا ساری نمازاں ویسے رسمی پڑھی جانیاں کچھ نہیں لبدا اسی بہت سمجھتے ہیں جی سمجھے اپنے مطلب بھی خدا کو جانا رب دا نہ کی سمجھدا جڑے سانوں کام نا کسی دی اولاد بگڑی یا کسی دا کاروبار نہیں ٹھیک ہو رہا کوئی بیماریاں پر اور جا کے اپنے رب نہ گل کرو تہاڈی وہ گل سنے تو فرمایا نبی علیہ السلام جب رکوع تو سر اٹھاؤندے کی پڑھدے سمع اللہ لمن حمدہ رب اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الغبار جس طرح صاف کپڑا جڑا انہوں میل ہوئے تو میل دھوتی جائے تو صاف ہو اللہ اسی طرح مینوں میری غلطیاں اور گناہ تو پاک کر الرابع فی رکوع کان یقول اور اسی طرح ہی رکوع دے اندر بھی اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھ دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم یہ سنت وال کوئی آوے شکر کریے سی کہ کتنے بے دین آندے جی حدیث نو کی کرنا نام مرادو ٹھیک ہے جی میں اصلی سونے کے نال کھوٹا بھی لوگوں نے بنا لیا یہ لوگوں کی بےایمانی اصلی نوٹوں میں جعلی بھی چل رہا ہے وہ اصلی چھڈ دیتے جی بےایمانہ نے حدیث ملاوٹ کی تو بھی اس پاروں کی وہ سمجھتے سی بھی امت جی منتی ہے کہ جدوں قالا رسول آئے نا حضور نے فرمایا تو وہ ادب کر دے جی حدیث نو منتا کون نہ ہوں مسلمان تو پاگل سی لوگ جعلی بنا رہے جعلی انہوں نے بنائی ہے ساڈی بھی سکہ چلتا باقی وہ کھڑے کھوٹے نو پرکھو تو پرکھ لیا علماء نے ہر چیز دیکھی تو رکوع دے اندر بھی رسول اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر تو پاک ہیں سب خوبیاں تیریاں مینوں بخش الخامس فی سجود وکان فی غالب دعا اور پھر جب اگلا موقع دعا دا سجدہ تو فرمایا زیادہ دعاواں آپ دیاں سجدے چ نہیں اور یہ نبی علیہ السلام نے نصیحت بھی فرمائی اقرب ما یکون رب من رب و ساجد کہ بندہ رب دے نیڑے سب تو ادوں ہوندا جدوں سجدے سر رکھدا یہ تو گاں آج انہیں کی کرنی جی پیری پی گیا اتنے آپ نے فرمایا پر یہ دعا کرن تے ہن زور لا دے جنہ تیرے کو ہوندا کر لے فکا میں نہیں استجاب والا ایک گارنٹی دیتی رب نے کہ جے سجدے پہ کے دعا کریں گا تو منو فرمایا زیادہ اوتھے ہی ہوندیاں السادس بین السجدتین پھر دعا سجداں دے درمیان پاویں رب اغفر لی کہندے رہے یا اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی اتنے بھی دعا السابع بعد التشہد وقبل السلام وبذلک امر فی حدیث ابی ہریرہ و حدیث فضالہ بن عبید اور نال فرمایا بھی پھر آخری اتحیات پڑھ کے سلام تو پہلا ادا آپ نے فرمایا بھی ہونے بندے نے اپنا کام جڑا سی کر لیا ہن اللہ تعالیٰ تو رخصت ہونے دا وقت ہے ہن جنیاں کرنا چاہتا وہ کر
اسی یہ چھوٹے ہوندے یاد کر رہی رب جلیم کی مسئلہ ماڑی نہیں، ابراہیم علیہ السلام دی دعا بڑی پیاری، مگر نماز دی کوئی خاص دعا نہیں سمجھے یہ ہوئی پڑھنی ہے، یہ بھی پڑھو مرے تو زیادہ ہور جنیاں پڑھ سکو پڑھو۔ اے 7 موقع امام نے دسیا کہ اے نبی علیہ السلام انہاں موقعوں تے دعا کر دی۔ ہن آیا کہ دعا جڑی ہے یہ بھی سوال پیدا ہے، ٹھیک بچے دسیا کئی لوگوں نے باہروں پوچھا تسی آندے بھی بے دے نال درود شریف اگر رکوع سجدے پڑھیا جائے تو وہی بہت اچھا۔ پہلا بھی حوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ امام رکوع اور سجدے تے اگر آدمی تسبیح دے نال اللہ دی حمد و ثنا کرے تے نال اللہ دے پاک پیغمبر تے درود ہی پڑھے پھر کی ہے؟ عبداللہ بن سلیمان علیہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ المکتوبہ اما راکعا اما ساجدا فیصلی علیہ وعلی تلک الحال کہ نماز سے حضور دا خیال آوے بھی آپ نے ہی دین سکھایا کہ بندہ رکوع ہوئے سجدے تے ہوئے اسی حال چ آپ تے درود شریف پڑھے پھر کی ہے؟ فقال نام من الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تکبیر و تسبیح، فرمایا نماز رکوع سجدہ آپ تے درود ادا ہی ہے جویں خدا دی تسبیح اور حمد ہے، جویں اللہ دا حق ہے نا انج حضور دا وہ ہے عشر حسنات اور 10 نیکیاں لکھیں دے اور رکوع سجدہ جڑا اگے نال دا 10 گنا ثواب ہو جاندا یبتدر آسمان تشر ملکن 18 فرشتے تیز دوڑدے پھر ایہم یبلغ ایاہ کہ کون اس درود شریف دے تحفے نوں لے کے حضور دی خدمت پیش ہوتا کہ تہاڈا امتی سلام کہہ رہا اس تو سبحانک اللہ پڑھو سبحان ربی یار بعد اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ دعا بھی پھر کر لو ربنا آتنا ربنا۔ ہن آخری گل یہ بھی رہ گئی بھئی جے عربی چ نہیں آؤندیاں تو میں کئی باری کہہ چکا دا بھی حوالہ دینا اپنی زبان سے کرو، جہڑی بھی تہاڈی بولی نا پنجابی ہندی بنگالی وہ کر لیا کرو، نظم کرو نثر کرو، اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لائی کہ لوگ عربی کی صرف دعا کرو۔ اے نماز بھی اور یہ حوالہ بھی اس شخص دا جڑے اہل حدیثاں تو ایک ڈگری اگے جنہوں اسی ظاہری آنے نا کہ وہ ادھر ادھر کوئی نہیں سنتے آتے بس اللہ دے دین تے رہنا۔ المحلہ امام ابن حزم دی ہے اور یہ اندر پھر امام لکھ دے دوسری جلد ہے 159 صفحہ اور 466 مسئلہ ومن کانت لغت غیر العربیہ جاز لہ ان یدعا بہا فی صلاۃ کہ جس آدمی دی عربی تو زبان تے علاوہ کوئی اور زبان ہے ادھری جائز ہے کہ اپنی نماز اپنی اسے زبان دعا کرے، کوئی بندش نہیں ادھری ولا یجوز لہ ان یقرأ بہا قرآن نہیں دوسری زبان پڑھ سکتا جی قرآن الحمد شریف جن کرے نہیں یہ عربی چ پڑھنی ہے من کرا بغیر العربیت فلا صلاۃ یہ الحمد شریف اور سورت اگر پڑھوں گا پھر وہ بندے دا کلام ہو جانا پاویں کہ ڈالا ترنا خدا دا کلام اور نہیں نماز دعا جڑی ہے جڑی زبان جو کر۔ اس موقع پہ میرے ذہن چاہوں مکہ معظمہ حاجی تجمل حسین سے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بڑے ولی ہوئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، سارے دیوبندی بزرگوں دے بیت بڑے ولی سی۔ انگریزی دور جیسے حکومت انہوں دی آئی خلاف جہاد کیتا، انگریزوں نے پھر برنٹ گرفتاری جاری کرتے، کئیاں نے مکے جا کے جان بچائی، کوئی کتے چھپیا، تو حاجی صاحب بھی پھر مکہ چلے گئے۔ تو انہوں نے مرید جڑے سی حاجی تجمل حسین ایک دن مینال نکل گیا، فجر دی نماز سی تو شافی نماز امام نماز پڑھا رہا، انہوں نے پیچھے پڑھی تو رکوع تو پہلا انہوں نے قنوت پڑھی، دعاواں منگیاں بہت ساریاں، یہ اپنی زبان چی فارسی دا شعر پڑھتے رہے، روندے رہے تو فارسی دا شعر پڑھتے رہے، دعاواں کی جنہوں سمجھ نہیں سی آؤں مگر اپنا شعر ہے دہراؤندے رہے تو پڑھتے رہے، کافی دیر تک اسی طرح ہوئی۔ بعد جا کے حاجی صاحب نے سویرے دسیا حاجی صاحب اپنے ہنفی دل دے مکروہ و تحریمی کہ دوسری زبان دعا نے انہوں نے آخیا یار رہن دے ہنفی جہو جی نماز اج تینوں نصیب ہوئی یہو جی کبھی بھی نہیں سی، بہت چنگا کیتا تو دہراؤندا رہا۔ اے خدا این بندہ راہ رسوا اے اللہ اس اپنے عاجز بندے نوں کروڑاں انساناں دے سامنے دن قیامت دے شرمندہ نہ کر، اس ایویں میں دلیل نہ ہواں گرفتار نہ ہویا ہوا۔ اے خدا این بندہ راہ رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن، جے میں برا بھی ہے نا تے پردہ ٹکیا رہن دی میرا رات ننگا نہ اے پڑھدے رہ روندے رہ۔ اس پاروں میرے پراؤ دوستو جڑا نماز نو اللہ نے آکھا کہ صلاح یہ دعا ہے اور اللہ دے رسول نے 7 موقع تے دعا کی، رکھنا انہیں دی ضرورت نہیں، رکھنا تھوڑیاں بھی ہون تے کافی ہے مگر یہ جاندار بنا، یہ اپنے رب نہ کرام کرو، وہ کو منگو، اللہ تعالیٰ دین والا اور خوش ہوندا، نہ منگن والا تے ناراض ہوندا۔ ایداں دا دنیا کوئی حاکم نہیں، بڑے تو بڑا امیر بھی تنگ پی جانا بھی یار تنگ ہی کر مریا روز ہی آندے پیسے دیو، مگر اللہ تعالیٰ ملم یسر اللہ یہو جہ رب لبنا کہ جڑا نہیں منگتا وہ تے ناراض ہوندا، میرے کوئی کمی ہے یا تو میرے تو بغیر گزارا کر سکتا کیوں نہیں منگتا، منگی ہی چلے جاؤ،
اس تو فرمایا ہوا ایسا حاکم جڑا نہ منگن تے ناراض ہوئے کوئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس دعا دے بارے کیا ہن دی باری آ جائے وقت ہی نہ لنگ جائے. صحیح بخاری اور سب کتاباں سے حدیث پاک آئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیڑی دعا نماز دے اندر کراں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اے کر یہ دعا رب نو سب تو پیاری ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ بارے پھر کیا گیا اس دعا دے اندر اینی جڑی خوبی ہے اور اینا نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہن سے آکھیا ابو بکر یہ دعا کرنی ہو بس اس تو اچھی کوئی دعا نہیں. وہ دے اندر سمجھا دیتا وان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال لرسول اللہ علیہ وسلم علمنی دعان ادعو بی فی الصلاۃ. اے نہیں آکھیا نمازوں باہر دعا منگو. یقین جانو اللہ دے پیغمبر نے بڑے ذکر اذکار باہر کیتے ہیں دعا بھی کوئی حرام نہیں کوئی نہیں نہ بات ایک وڑی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے نہ کوئی یہ دعا منگی. یہ وہ لوگ منگتے جنہوں نے نماز کا پتہ نہیں. یہ نماز دعا نہیں سی وہ ستا رہے اور یہ بھی امام ابن قیم نے اپنی کتاب سے حوالہ دیتا بھی اتنا ہی ہے جیسے تسی کسی آدمی کی ملاقات لی جا افسر ادوں تو گل نہ کرو السلام علیکم لے کے جو چھٹی لے لو پھر آوازاں مار دے پھر چوری صاحب بھی کہنا عقل بھی کہہ لے. اللہ تعالیٰ دے نال تسی ہم کلام دے بندیاں تو کٹ گئے اللہ اکبر کہہ کے سلام تک تسی رب دے نال گلاں دے جدو السلام علیکم کہہ لے ہن چتا آیا ادوں دعاواں منگدے. تو تدے پوچھا کہ میں اپنی نماز جڑی دعا کراں اللہ دے رسول و سکھا قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اتنے پھر امام محمد بن اسماعیل مانی لکھ دے کہ جدوں کیا کہ اللہ میں اپنی جان تے بہت ظلم کیا. پہلا تو یونس علیہ السلام کو اقرار کرو بے اسی بری نہیں نہ کوئی پاک ہیں اسی مرنے ہیں بے گناہ کر کر کے اپنا تباہ کر سکتے. ظلما کثیرا اینے برے کام کیتے ہیں بغیر وہ اسی پھڑے جائیے جان چھٹن والی گل کوئی. ولا یغفر الذنوب الا انت نال یہ بھی آخیا ہن دروازہ بھی کوئی نہیں کتنے جا کے پناہ لیے کون سانوں بچاؤ گا تیرے سوا ہن گناہ بخشن والا بھی کوئی نہیں. اتنے امام پہ لکھے اقرار بالوحدانیہ اپنی کوتاہیاں منیا تے نال خدا دی توحید دا اقرار کر دو اور کوئی بارگاہ نہیں جتے ہن باقی چھپا. فاغفر لی استجلاب للمغفرہ تے مڑ کے آخیا ہن پھر بخش دے وہی بخشے نو آواز دیتی تے نال اینے تے نال کیا مغفرتن نکرہ دیتا اے عربی زبان دی خوبی کہ مغفرتن دو زبراں لیاندیاں نکرہ لیاندا تاکہ وہ بڑا ہونا دسیا جائے کہ بخشش ایڈی کی چاہیے ہے جڑی بہت اندازوں پرے تھوڑے جہے صابن نہ گل نہیں بننی گناہ بہت زیادہ. مغفرتن اے مغفرتن عظیمتن بہت بڑی مغفرت. جی آخیا انہیں انعام دیتا یار کوئی گتھن والی گل ہے انعام دین دا حق ادا کیتا. اگے فرمایا بھی پھر انہیں تے بھی نہ چھڈیا وزادہ تعظیمن بے وسعہ بے قول ہی من اندے بخشش دے خاص اپنے کولوں آندے پھر ہور زیادہ وہ تعظیم بڑھاتی لأن ما یکون من دے تعالی لا تحیط بے وسع عبارہ کیونکہ ساڈے شان دے لائق جنہ کہ ساڈا بھانڈا سی انہاں کی دیندا وہی تھوڑا تے جدوں آخیا نہیں اپنے کولوں جنی تیری شان تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کولوں کوئی شے دے گا اپنی شان دے مطابق انہوں کوئی عبارت گھیر نہیں سکتی کوئی لفظ اندازہ نہیں کر سکتی. ورحمنی تے رحم فرما انک انت الغفور الرحیم توسل الی نیل مغفرۃ اللہ ورحمتہ بصفات یا غفران ورحمت. آخر تے حوالہ دیتا تو ہی بخشن ہار ہے تے تو ہی رحم کرن والا تیرے سوا کوئی نہیں. آندے اللہ تعالیٰ دی انہاں دونوں صفتاں دا واسطہ دے کے وسیلہ بھی یہ پایا بندے دا نہیں پایا تینوں ہور وسیلہ کی پاؤنا سوارے تو آپ بخشن ہار اور مہربان. یہ لیے پھر اگے امام نے جو کچھ دسیا وہ بہت پیارا ہے ہر بندے نو یہ لیے چاہیے ون یاتی من صفات فی کل مقام ما یناسب فی توسل اللہ تعالیٰ باسماء طلب الہدایت والاستغفار المکروہ. اے دعا چینو ادب بنا لو کہ کوئی دعا بھی منگو نہ تو مناسب نہ خدا دا لبو کہ جے علم منگ رہا تعلیم نو آواز دیو جے رزق منگ رہا جے رازق نو کہو جے بیمار دے شافی نو کہو. فرمایا اے دعا حضور نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو جدوں وسیلہ پاؤنا نا ترلا مارنا وہ نامہ دا پاؤنا اپنی حاجتاں منگن لی مصیبتاں ون یاتی من صفات کل مقام ما یناسب تے ہر موقع تے وہی نام ڈھونڈے جڑا اس دعا نال جوڑ رکھدا کہ لفظ الغفور الرحیم دا طلب المغفرہ بخشش منگدا تے غفور الرحیم کہہ ورنہ ورزقنا وانت خیر الرازقین دا طلب رزق دی کمی آئی تاکہ ارزقنا وانت خیر الرازقین
تو بہترین رزق دینے والا رزق دے والقرآن والعدیت المطبوع نبیت و مملوعۃ بذالک آندے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام دی دعائیں اتنا پڑھیاں ہیں جنیاں بھی تسی پڑھو گے اتنے آخر تے کوئی نہ کوئی خدا دے نام دا ہی حوالہ ہونا تو اللہ رب العالمین صدیق اکبر تے بھی اپنی رحمتوں کی بارش کرے دین انہوں نے سارا دیتا یقین جانو اگر اسے حوصلہ چھٹ جاندے مرتد جعلی نبی اور اسلام کی زکات تو منکر لوگ جنہوں نے اسلام دا اتنے نشان بٹا دیا حضرت عمر جیسے بندے نے آکھیا بیاس زکات والے رہن دیو تے پھڑ کے اتوں گریبان تو آکھیا اج اخوارن فی اج شجان فی الجاہلیت جبارن فی کفر دے زمانے نبی نو قتل کر لی تو پھر اسلام تے وقت آیا تے چیخنا شروع کرتا ہن بزدلی کھونا چھڈ میرے نال کوئی بھی نہیں ٹریا تو میں کلا ہی ٹر پڑا میری زندگی آج ان کو اسلام کے لوگ وعدے کرتے شروع کر دوں میں زندہ ہوا یہ کبھی نہیں ہوتا ہمت ہے وہ کشتے ملت رات میں بڑھ ثانی سلام غار و بدر اور امام ابن نصیر دزی لکھتے کہ سفیان ابن عیینہ فرماؤں دے ہر بندے لی قرآن سے کوئی ڈانٹ آئی ہر صحابی لی کوئی نہ کیا غلطی نہ پاوے وہ دھاگا نہیں کسی غلطی سے ٹوکیا گیا مگر صرف یہ نہ سارا سے ایک بندہ جہے بارے کوئی عید نہیں کتنے نہیں خدا نے آخیا بے وہ کہ کوئی کم کہ انہیں وہی کیتے جڑے خدا کو پسند بالکل اللہ دی رضا دے مطابق رہا اور میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رحم البقی پڑھیا تو بڑی وڈی گل ہے کہ ہر ایک صحابی جہاں اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی جی حدیث کے خلاف انہوں نہیں پتہ لگا تو مجرم نہیں مردہ کال نبی پاک دی گل کے خلاف یا انہیں وہ آوے کو اور گل کہی حضرت ابو بکر صدیق دا امت نو نہیں ملیا بھی انہیں کسے معاملے رسول اللہ دے طریقے تو ہٹ دوسرے ویکو حضرت عمر رضی اللہ زمانے تراوی چل پئی انہیں آپ آخیا بھی ہے بدعت مگر اچھی شے پتہ سی پھر رسول اللہ دے زمانے کدوں جماعت ہوندی حضرت عثمان رضی نے دو اذاناں جمعیاں شروع کرتیاں مگر ابو بکر رضی نے سنت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ایڈو بڑی کوئی انہوں دے حق دلیل نہیں ایک کم بھی نہیں جتے کو کہہ سکے بھئی یا رسول اللہ کا طریقہ اور ابو بکر نے بدلتا نہیں نہ کوئی آیت انہوں دے خلاف اتری اس تو کتنے صفات امام ابن نصیر دزری ہیں حضرت ابو بکر دے طریقے سے لمبا حوالہ لکھا انہوں نے تے درمیان جڑے بھی گل یاد رکھو پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ابو بکر جڑا کنیت ہے یہ انج جی ادب نہ بلاؤ لی نا حضرت علی نو کہہ دیں ابو الحسن رسول اللہ ابو القاسم بچے دے نام تے نام جڑا انہوں دا عبداللہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے پوچھی جانا بھی نام کی ہے کچھ نہیں جان نہ حضرت ابو بکر عبداللہ باپ انہوں دے عثمان ہے انہوں نے بھی ابو قحافہ جڑا کنیت ہی کہیں دے تے عمر بھی اونی پائی ہے دعاواں منگتے بھی اللہ میری عمر رسول اللہ تو بدے کوئی نہ 63 ہی حضور دی ہوئی 63 ہی ابو بکر دی ہوئی اس پاروں کیا کہ ثانی سلام و غار و بدر و قبر ہے کہہ گئے کئی لوگوں نے اپنی طرف بنوٹی گلاں بنائی ہیں آپ نے آخیا میرا جنازہ جا کے رکھو ساڈے کئی دوست سناؤں رہتے بھی جنازہ رکھ دو تو پوچھو بے اجازت ہے یا رسول اللہ آواز آئی تو دفن کر دو نہیں تو قبرستان لے جاؤ یہ بھی ایویں بنوٹی گلاں کہ قبر تے جنازہ آپ دا لے گئے پھر آخیا کہ آواز آئی رسول اللہ کی طرف ادخلوا الحبیب الی الحبیب یار نو یار کو بجائے ابو بکر یہو جہاں چیزاں دا محتاج اللہ نے جو انہوں نے مرتبے دیتے نا وہ یہ جعلی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں جعلی جو بھی بنی ہے بنوٹی کدی اسی پڑھنے میں رات سی بہت ستارے سی تے حضرت عائشہ رضی نے پوچھا یہ مشکات وغیرہ جی لکھیاں یہ کوئی نہیں بھی کتے لکھتیاں تو دین بن گیا اے شکر ہے انہوں نے نال کھڑے کو تو پوچھا کیا ہے حضرت عائشہ سے کہنا یا رسول اللہ کہہ جی نیکیاں نہیں ہیں فرمایا عمر دیا تو فرمایا میرا باپ فرمایا عمر دیا ساریاں نیکیاں تیرے باپ دی ایک نیکی دے برابر جڑا غار نے اے بھی گلاں جڑیاں نا بنوٹی شان جڑی انہوں دی اپنی جائے مگر یہ جعلی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں گلاں وہی ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحیح طریقے نال سارے تک پہنچائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا بالکل اسلام نبی علیہ السلام دے نال ہر گل بدر شاہد ابو بکر بدران وحدم والخندق والحدیبیہ والمصاعد کل اعمار سے ہے بھی بڑی فضیلت ایک جنگ بھی ایسی نہیں جیسے نبی علیہ السلام دے نال لے بدر احد خندق حدیبیہ اور بعد تبوک تک ودافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رایۃ العظمیٰ یوم تبوک علی ابی بکر کان سودا ہاں جنگ تبوک جدوں گیا سارے تو وڈا لشکر ہے 30,000 فوج آپ نے اکٹھی کی پینڈا بھی بڑا سی دن بڑی گرمی رہی لو وگدی سی اور مقابلہ رومی طاقت نال 2 لاکھ فوج ٹرینڈ دنیا تے بڑے لوگ جڑے سی کنی کھسکا گیا تو فرمایا اس بھی جھنڈا جی کچھ نا سیاہ رنگ کا جھنڈا سی حضور دا کالا جھنڈا اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ولم یختلف اہل السیر ان ابوبکر صدیق لم یتخلف عن رسول اللہ فی مشهد من مشاہد کل اللہ اکبر آندے سیرت لکھنے والے جڑے سارے متفق ہے ایک جنگ بھی حضور دی ایسی نہیں جس ابوبکر پیچھے رہا اللہ اکبر اللہ
رحمت فرمائے جس جس اسلام کی خدمت کی سب محسن ہے ساڈے انہاں دا احسان ہے ساڈے تک دین پہنچا اسی انہاں دی دعا گواں تے باقی یہ مقابلے دے بھی جڑا نا اگر خوبیاں ہون تو پھر دوسرے پاسے بھی وہ پھر اسی فرشتہ سمجھ لیں یہ بھی کوئی نیکی نہیں نہ انہاں دی طرح ہی ہو جاؤ جڑے گالاں کر دے تے نہ وہی ہو جاؤ جڑے سمجھے غلطی نہیں مننی یہ بھی ایویں کتاب اللہ دی نال دی حدیثاں نال ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے جد کو غلطی ہوئی مان لیا کر تاکہ شیعہ سنی جنگ ختم ہوئے جس کو غلطی ہوئی وہ نیکیاں نہیں مٹ گئیں یہی ہے اللہ نے انہیں بہت سارے نیک اعمال بھی جنت دینی مگر وہ غلطی نو غلطی مننا کچھ نہیں ہے آخر 3 صحابی ایڈے بڑے چوٹی دے وہ جنگے تبوک چ رہ گئے حضور نے بائیکاٹ کراتا 50 دن انہوں نے بولیا ہی کوئی نہیں قرآن مجید انہوں کی معافی منگی ہوں اسی ایویں کہی جب وہ کعب بن مالک انہوں نے غلطی نہیں سی کی کہ ایویں اس طرح کی گلوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس کو کچھ غلطی ہوئی ہے وہ تسلیم کرو بشر سی اپنے نہیں بھی نمونہ سمجھو کوئی نہیں انسان بھول جاتا تے رب کو بخش دی دعا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللہ تعالیٰ شفا تندرستی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد سلیم بچہ ہر جمعے تے میرے بھراؤ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تسی آپ بھی سمجھ دے مسجد دی تعمیر کا منصوبہ تے ویسے بھی اخراجات بڑے ہیں سارے کوشش کر کے حصہ پا کے جایا کرو اللہ اجر دے جزائے خیر دے اور یہ اسکیم اللہ کرے تکمیل نو پہنچے نقشہ بن رہا تے زیادہ زیادہ حوصلہ اور ہمت کر کے نہ اللہ کا گھر ایسا تعمیر کر دے لائبریری بن جائے ادارہ قائم ہو جائے پوری دنیا تسی سمجھ نہیں سکتے کنے مرد عورتیں مینوں یاد کر رہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کوئی ملک سکاٹلینڈ ڈنمارک ناروے امریکہ آسٹریلیا تک نہیں جتوں مرد عورتوں دے ہر گروہ دے آتے انہوں نے آخیا اللہ دے بندے اسی سوندے ہی نہیں جب تک تیرا بیان نہیں سنتے ایسا دین نہیں ہے یہ کہڑے جھگڑیاں چ نہ سانوں پایا تو دعا کرو بھی میرے کو اللہ کام لیندا رہے قبول فرمائے کوتاہی کمی اللہ معاف کرے. اے سوال بھی بڑے اچھے ہیں. ایک ساتھی نے لکھیا محترم مولانا صاحب السلام علیکم معراج شریف سے پہلے نماز کیسے ادا کی جاتی تھی کیونکہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی تھی اس سے پہلے 12 سال گزرے تو کیسے نماز ادا کی جاتی. شکریہ بہت اچھی گل پوچھ لینا چاہیے یہ حل ہوندا نماز کے بارے تو جڑا سمجھنا کہ معراج کی رات فرض ہوئی یہ بھی غلطی ہے. معراج کی رات 5 وقتہ نماز جی نا یہ فرض ہوئی 5 نمازاں جی ادو فرض ہوئی نماز پہلا ایک دن اسلام تے ایسا نہیں آیا جدو نماز نہیں اور حکم کوئی نہیں اتریا غار چی نبی علیہ السلام جدو نکلے اتوں پہلی وہی تو بعد جبریل علیہ السلام لے گئے چشمے تے وضو کرایا 2 رکعت نماز پڑھائی راکھا ہے طریقہ تھوڑی امت دا ادوں تو ہی نماز سب پڑھتے سی چھپ سپا کے اور 2 شروع تو چلیاں قبل طلوع الشمس و قبل الغروب سورج نکلن تو پہلا فجر ادھر عصر یہ چلدیاں رہیاں یہ نمازاں سی شروع دے اندر باقی نہیں سی. معراج دی رات پھر اللہ نے 2 دی بجائے 5 کر اس 5 نمازاں ہوئیاں نماز پہلا میں آئی اور طریقہ یہ ہو سی رکوع سجدہ قرآن شریف پڑھنا طریقہ اور کوئی نہیں سی. 5 وقت کی نماز معراج دی رات اللہ نے پڑھی 2 شروع تو مکی صورتاں پڑھیے 2 کا ذکر آتا کہ جڑیاں فجر تو پہلا اور ادھروں سورج غروب ہونے تو پہلا فجر اور عصر. مولانا فقیر اللہ صاحب لکھ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزارش ہے کہ ان کتابوں کا اعلان فرما دیں مہربانی ہوگی. معارف الحدیث ناصبیت فضائل علی حسین و فاطمہ الزہرا فضائل مناقب علی المرتضیٰ نقوش اقبال. مولانا بھی بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے میرے دیرینہ دوست ایتھے میرا آنا سمجھو یہ سبب ہی بنے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نیکیاں لکھے میں کتنے اپنا کھیتی کرنی ہڑ واہنا لوگ سارے علاقے دے مسجد جمع ہو جانے پنڈاں دے میں آ کے گڈھا ڈکنا دوڑ کے جا کے ممبر تے چڑھ جانا دین دسدا سی. یہ میرے دوست ہی لاگے چک تمہارے خطیب ہوں آتے جاتے سی. یہاں اتنے میاں عبدالواحد صاحب مولوی عبداللہ صاحب فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ پر بڑے عالم سی. یہ لوگ عادی سی انہوں کو تحقیقی گلاں سن دے
لبدے لبدے جی کئی آئے بس وہ جس طرح گانا بجانا ہے انہیں پھر دسیا بھی ملک صاحب فوت ہو گیا بھی جی کوئی بندہ چاہتے جائے میں نے پھر اتنے جا کے لاکھا بیچ گڈا سے ٹگے شگے میں وہ سارا کو بیچ کے اتنے آ گیا یہی سبب بنے یہ اللہ دے بندے آ کتاباں دینی جڑیاں رکھتے ہیں سب تو اعلیٰ تو اعلیٰ معارف الحدیث ہی مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے موتی پروت تھے ایمان تو لے کے عبادات اور سارا اخلاقیات جڑا سی کراچی وسنا جو حضور دی 7 جلداں ایسیاں اکٹھیاں کیتیاں انہوں نے جڑا ترجمہ اگے تشریح ہے نا آدمی پڑھے دین جی جائیں مدینہ شریف حضور دی مجلس بیٹھا لکھن دا حق ادا کرتا تو معارف الحدیث بھی اپنے گھراں رکھو مرد عورتاں پڑھو ناسبیت بڑا ملعون فتنہ کہ شیعہ دے مقابلے جو اٹھ کھڑا ابن امام حسین جھوٹا علی غلط ہے فلانا یہ بے ایماناں دا ٹولا ہے سنیاں دا کوئی گروہ نہیں اس تو ایک بہت اچھے دیوبندی عالم مولانا عبدالرشید نعمانی نے ناسبیت دے فتنے دے رد جو لکھیا مولانا ابوالحسن علی نے لکھا کہ اللہ جزائے خیر ہے کوئی تو سنیاں تو اٹھیا یار جنہیں حق ادا کیا نہیں تو یزید سیدنا رحمۃ اللہ علیہ بن گیا امیر معاویہ خلیفہ راشد بن گیا کوئی شرم کرو کیوں تسی جڑے نیک لوگوں سے انہوں نے برابر انہوں بڑھاتا تو ناسبیت جی مولانا کو حضرت علی حسین فاضل المرتضیٰ بھی سید ابوالحسن علی ندی انہوں نے بھائی سے عبداللہ انہوں نے آخیا ابوالحسن انہاں تو پڑھیا سب تے لکھیا علی نہ انصاف نہیں کیتا کوئی عہدے حق سے بھی لکھدا پھر المرتضیٰ لکھی عربی زبان کا ترجمہ آیا علی دا بھی تمہیں وہ پتہ لگنا کہ علی کی جھگڑیاں جی لوگ پہ کے انہوں گم کرتا اور نقوش اقبال ہے کہ علامہ اقبال نے جو کچھ اپنے کلام بیان وہ شعر پھر انہوں نے ترجمے تو کتاباں اعلیٰ تو اعلیٰ اچھیاں لے آؤندے کوئی جیب چ ہوے گنجائش لے جایا کرو پڑھو گے تسی خود ہی منو گے بے ضائع نہیں گیا پیسے کار آمد لیا پرسوں بروز اتوار مورخہ 28/4 تحریک اسلامی کا اجتماع 8:30 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں اور 2 اپریل کا ماہ نامہ عفت بیبیاں لیا قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں اتوار نو بھی آ جایا کرو 1 گھنٹہ کوئی بڑی گل نہیں زندگی کا کار آمد حصہ بھائی عابد نے شعر لکھ کے بھیجا لکھ دیں کوئی نہ فقر و ذوق و شوق و تسلیم و رضا فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا ما امین متائے مصطفیٰ علامہ اقبال ہونے کہ فقر جڑا ایک فقیری جے بھی کڑے پائے بھنگاں پیندے نہ نماز نہ روزہ ہے کوئی فقر میں فقیری نے برباد کر دے جس فقر دا اللہ ذکر کردا بے اللہ غنی ہے تسی فقیر دے فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا فقر کی ہے اصل فقیر اور درویش ہوا جہے سے ذوق ہوئے لذت آوے انہوں نماز کے قرآن دی چلاوے شوق اللہ رسول نہ محبت ہوئے تسلیم اور اللہ دے حکم دے سامنے سر چکائے تے تقدیر والوں جو دکھ سکھ آوے نہ رضا اتنے خوش رہے ناراض نہ ہوئے دعا منگتا رہے بے اللہ حالات بدل مجھے تے کوئی حالات ہے گیا سمجھے جڑا کر رہا ہو میرے تو زیادہ بہتر جاننا امامین ہی متائے مصطفیٰ آندے ساریاں چیزاں جڑیاں امانت ہے ساڈے کو تے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترکہ حضور جو جائیداد چھڑ گیا مال دولت نہیں ایہی چیزاں ذوق و شوق و تسلیم اور رضا بہت پیارا شعر ہے اللہ مینوں اور تانوں یہ کوئی ذرہ نصیب کرے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اے جمعے دی نماز تو بعد تمہیں پتہ ہی ہے جڑے سوال دنیا چ آئے انٹرنیٹ تے انہاں دے جواب دینے ہوندے کوئی وقت ہوے صرف آدھا گھنٹہ تو بیٹھ جایا کرو اگر کوئی ضرورت ہے چلے جاؤ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خوش رکھے اللہ خیر نہ رکھے